جی ہم نے کچھ روز پہلے لاہور کے ایک نجی اسکول کا معاملہ اٹھایا تھا جہاں پر طالبات سے ہراسانی ہوئی تھی. اس کے اوپر اپڈیٹ یہ ہے کہ جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو تعلیمی ادارہ ہے وہ کمپلائی نہیں کر رہا ہے. کبھی کورونا کا بیانیہ بناتا ہے, بہانہ بناتا ہے, کبھی کہتا ہے سیکریسی ہے اور انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر رہا ہے. سفارش کی ہے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کمیٹی کی جانب سے انہوں نے کہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. یہ ہم اپنے اینالسٹ سے بھی پوچھیں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ سرگودا میں آج بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک ٹیچر نے اپنی طالبہ کے ساتھ زیادتی کی. خیر پکڑے گئے ہیں وہ اور جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے. زیادتی ثابت بھی ہو گئی ہے. اس کے اوپر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ سبسٹینشل ایکشن لیا جائے گا. کمنگ بیک ٹو دا لاہور والا واقعہ, اس کے اوپر پنجاب حکومت نے بڑا اچھا انیشلی سٹانس لیا اور کارروائی کی, لیکن اس کے بعد مراد سعید صاحب نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں کہ اس طرح کے ہراسانی کے واقعات کا تدارک کس طرح سے ہو سکتا ہے. اینکر پرسن ہے سدرا اقبال صاحبہ, ان کے پروگرام میں انہوں نے تجاویز پیش کی. پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, تعلیم کے شعبے کو دیکھتے ہیں پنجاب میں اور یہی انکوائری کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. پریس کانفرنسز بھی انہوں نے کی, آپ نے بیان ملاحظہ کیا. انہوں نے تجویز یہ دی ہے کہ جتنے بھی خواتین کے لیے سکولز ہیں یعنی فیمیل اورینٹڈ سکولز میں سے جتنے مرد ٹیچرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے اور خواتین ہی صرف پڑھائیں. اب اس تجویز کے اوپر سوال یہ ہے اپنے اینالسٹ سے ہمارا کہ کیا صوبائی وزیر تعلیم کی یہ تجویز درست ہے, ہاں یا نہیں کے آپشنز. اور محمل آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. ویسے تو بنیادی نقطہ یہاں پر یہی ہے کہ کیا یہ واقعات صرف خواتین کے میں قانونی پہلو ریما سے لینا چاہوں گی, لیکن میں جنرل کامنٹ پہلے آپ سے لیتی ہوں. اس کو ایز اے کنورسیشن ہم لیتے ہیں اور لے کے آگے چلتے ہیں, سب کامنٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم آلدو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں خواتین کو, خواتین کے سکولز کو, لیکن انفارچونیٹلی صرف خواتین کے ساتھ یہ معاملات پیش نہیں آتے ہیں, لڑکوں کے سکولز میں بھی اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. تو تجویز کس حد تک قابل عمل ہے یا درست ہے؟ دیکھیں علینا, میں اس تجویز کے ساتھ جو ہے نا اگری نہیں کرتی, لیکن یہ کوئی خالی مراد راز صاحب کی تجویز نہیں ہے. یہ ایک نیجر ریاکشن پیرنٹس سے بھی, ہم نے بہت سارے پیرنٹس کا بھی دیکھا ہے, یہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کا دیکھا ہے. یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, لوگوں کو لگ رہا ہے ایک شارٹ ٹرم میں کہ جی یہی کہ مرد ٹیچرز کو نکال دیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک آل گرلز دنیا تو نہیں بنا سکتے. آپ آل گرلز اسکول میں ساری فیمیل ٹیچرز بھی اگر کر دیں تو پھر بھی جو معاملہ ہے, اس خاص طور پہ یہ والا جو ایک واقعہ تھا, اس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹرز تھی وہ تو خواتین ہی تھی جن کے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں, اور انہوں نے اپنے کالیگز کو بچانے کے لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور جو جس طرح ہم نے پہلے بھی اس سوال پہ جب بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا انہوں نے ابیٹ کیا ایک کرائم کو, اور اگر وہ اس وقت ہی ایکشن لے لیتی تو شاید جو ہے وہ آگے معاملہ نہ بڑھتا اور ادھر ہی سزا ہو جاتی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے اس میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے مرد ہیں ان پر وہ کسی قاعدے قانون کے تحت آتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ صرف یہ سلوشن ہے کہ مرد ٹیچرز کو نکال دیں, یہ تو ایک کوئی سلوشن ہی, آپ نے بڑا کمپارٹمنٹلائز کر دیا نا, اور آپ نے بڑی ایک چھوٹی سی اس چیز کے اندر آپ نے دیکھنا شروع کر دیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری اسکول سارے خالی اسکول ہیں, کالجز یونیورسٹیز بھی, ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر کلچر جو ہے وہ چینج ہونا پڑے گا. ایک اوپن کنورسیشن ہونی پڑے گی اس کے اوپر. اسٹوڈنٹ شوڈ فیل کمفرٹیبل کہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹرز یا ان کے پاس آ کر جب وہ یہ مینجمنٹ کے پاس بات بتاتے ہیں تو اس کو سیریسلی لے. پھر ایک چیز میں شاید اس پہ سجیسٹ کر سکتی ہوں, وہ یہ کہ جس طرح امبرڈ پرسنز ہوتے ہیں تو اس طرح اگر ایک کاؤنسلر فیمیل رکھ لیں, اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں یا آل فیمیل اسکول کے اندر ٹیچرز کے ساتھ جو بھی چیزیں, تو وہ آ کر وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گی شاید ایک خاتون کاؤنسلر کو بتاتے ہوئے, اور وہ ان کی کوئی بائس نہیں ہوگا, نہ فیکلٹی کے ساتھ ہوگا نہ اسٹوڈنٹس کے اوپر کوئی بائس ہوگا, تو وہ اس کے اندر ایک ایز اے نیوٹرل پرسن وہ بہتر گائیڈ کرتے. یہ ایک چیز شاید کر سکتے ہیں, لیکن میں اس چیز سے نہیں اگری کرتی کہ صرف یہ سولوشن ہے کہ آل فیمیل ٹیچرز کریں. پھر آل بوائز اسکولس کے اندر ہم نے بڑے بڑے واقعات بھی سنے جہاں میل ٹیچرز کے واقعات بھی ہم نے سنے. تو یہ ایک سیگریگیشن اور ایک سیکشل یا جینڈر کے اوپر یہ چیز ڈال کر تو میرے خیال میں یہ کوئی سولوشن. اچھا, یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی ارشاد بھٹی صاحب, اس سے مجھے ایسا تاثر ملا جیسے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ شاید مرد اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, یا مرد جو ہیں وہ اتنے لاچار ہو جاتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو لیٹس ہائر فیمیل ٹیچرز انسٹیڈ. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے پہلا واقعہ جس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور جو دوسرا واقعہ سرگودا میں ہوا ہے اس پر بہت دکھ ہے, اور مجھے ہمیشہ بڑا عجیب سا دکھ ہوتا ہے ایسے چیزوں پر.
اور یہ اگر یہ 5% نکال بھی دیں یعنی یہ اس طرح کے ٹیچرز، تو باقی جو 95% ٹیچرز ہیں ان کی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا عزت ہے. آج ہمارے معاشرے میں ٹیچر کی کیا عزت ہے. پہلا یہ پوائنٹ پلیز اس کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے جو کم تر ہمارا آج جو بن گیا ہے پروفیشن وہ ٹیچر ہے. سیکنڈ، پچھلے 40 سال کا ڈیٹا اگر کہتے ہیں تو میں منڈے ٹیوزڈے کو شیئر کر دوں گا. پچھلے 40 سال میں جو سیاسی طور پر سب سے زیادہ بھرتیاں ہوئیں ان میں ٹاپ 3 میں ٹیچرز ہیں کہ، اور وہ پرائمری میں. نیم خواندہ لوگ میٹرک پاس پرائمری کے ٹیچر. پرائمری جو آپ کی پرائمری جہاں سے آپ کی نسل بننی ہے، جہاں آپ کے نسل تیار ہونی ہے، پود بننی ہے، اگلی نسل نے آنا ہے، وہاں ایک خواندہ اور میٹرک پاس ہونے کا. کیونکہ یہ الیکشن کمپین سے لے کر الیکشن کروانے تک ٹیچر بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. اس لیے سارے ٹیچر بھرتی کیے. میرے علاقے، اپنے علاقے میں جو وہ فگرز دوں وہ حیران ہو جائیں. تیسری بات آج آپ اس پہ آ جائیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، یہ شعور و آگاہی، یہ تربیت، یہ کونسلنگ، یہ نصابی کتابی باتیں ہیں، یہ یہاں نہیں چلتی، یہاں بالکل بھی نہیں چلتی کہ یہ کرنی چاہیے. بالکل یہ مجھے ان کی تجویز سے اتفاق ہے، کرنا چاہیے. اس سے باقی اور کچھ نہ ہو. مانا کہ آپ کے مدرسوں میں، سکولوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. زینب کو اسکول میں نہیں لٹی تھی، شریفہ بی بی کو کسی اسکول میں نہیں انہوں نے برہنہ کیا تھا، مان لیا. لیکن یہ ہے ہمارا معاشرہ جہاں گلیوں محلوں میں گھروں میں بھی بچیاں محفوظ نہیں، سکولوں میں بھی بچیاں محفوظ نہیں. تو کہیں نہ کہیں کرنا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ ایک تو یقیناً یہ ٹیچرز اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیان دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف والے عمل نہیں کرتے اور اس پر عمل ہونا بھی کوئی نہیں اور آگے جانا بھی کوئی نہیں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ آگے بڑھے میں ایک کنفیوژن تھوڑا سا دور کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا ہے کہ جو مراد راز صاحب نے تجویز دی ہے آپ اس سے متفق ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. ہاں میری بات سنیے. میں کیوں اتفاق کرتا ہوں؟ آپ اپنی رائے پہ حق رکھتے ہیں، بالکل وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نمبر 1 نہیں کیوں میں نہیں، وہ اس کی بات چھوڑ دیں. میں یہ کہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. کیوں میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے؟ نمبر 1 ہراسمنٹ کے کیسز کم ہوں گے. نمبر 2 بچیوں کو احساس تحفظ ہوگا. نمبر 3 ہماری خواتین زیادہ سے زیادہ وہ انپاور ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ بھرتیاں، زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع نکلیں گے. تو جب وہ وہاں سے اسکول کالج جہاں سے پاس ہو کے باہر نکلیں گی اور پھر انہوں نے مردوں کی سوسائٹی میں ہی واپس آنا ہوگا بھٹی صاحب، تو پھر تب کیا کریں گی؟ تو پھر اس طرح کر دیں کہ ان کو آسان حل تو یہی ہے کہ ایک درمیان میں لائن کھینچ دیں، ایک طرف مرد رہیں ایک طرف عورتیں رہیں. بھائی جہاں آپ کو کوئی موقع ملتا ہے چیزیں بہتر کرنے کا، وہاں تو کرو خدا کے لیے. آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں آتا ہے، یہ ورکیبل ہے؟ اور بھائی وہاں تو بہتر کرو. جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں تو بہتر کریں. جتنی کو ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں ان سب کو پھر کیا کریں؟ نہیں، یونیورسٹیز کو چھوڑ دیں. یونیورسٹیز میں ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. نیچے والے جو جہاں یہ سر یونیورسٹیز میں بھی رپورٹس آتی رہی ہیں، ایسے ہی ہوتا رہا ہے. جس دن ہم نے لاہور والا شامل کیا تھا اس دن ہم نے لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، بلکہ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہاں کا بھی واقعہ شیئر کیا تھا کہ وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی ایک آدھ واقعہ تو آپ کسی دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، سعودی عرب میں بھی ہو گیا ہوگا، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے یونیورسٹیز میں خواتین زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، میرا خیال ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. وہ اس طرح کے وہاں زیادہ دوسرا کلچر ہوتا ہے. یا نیچے جو ہے کم از کم خدا کے لیے جہاں تک آپ پاسبل ہے وہاں تک تو کریں. ایک آپشن تو دیں خواتین کو کہ اگر وہ کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتی ہیں وہاں پڑھ لیں، اگر یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے تو یہاں کر لیں. اچھا، ریما سے ان کا کامنٹ جانتے ہیں بھٹی صاحب کی اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر. ریما، قانونی پہلو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے بھٹی صاحب کے اوپینین پہ آپ کیا کہیں گے؟ خود ایسی بات کر رہے تھے کہ ہم آگے جا کے نہیں روک سکتے، گھروں میں بھی تشدد ہوتا ہے لوگوں کو. میں نے بھی اس نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے بھٹی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ صرف سکولز میں نہیں ہوتا، گھر میں، سڑکوں پہ، یونیورسٹیز میں، ورک پلیسز میں سیکشول ہراسمنٹ، سیکشول اسالٹ. آپ کا سوال سکولوں پر تھا کہ گھروں میں بھی مراد راز کی تجویز کیا تھی؟
सर स्कूल से पास आउट होके कहीं तो जाएंगे ना, वो स्कूल में तो नहीं रह जाएंगे ना पूरी जिंदगी। नहीं, वो आप सवाल रखें ना, कि आप सवाल रखें कि मुराद रास ने ये कहा है और क्या हम मुआशरे में बाकियों में कर सकते हैं। अच्छा, सवाल आपसे यही था, जवाब चना आप ले रहे हैं। भट्टी साहब आपको मैं ये भी बता दूं, मुराद रास ने कहा है कि मर्द टीचर्स को हटा दिया जाए। ये जो बच्चों घरों में बच्चों वाली बात थी ना, वो भी आपने मेंशन की थी भट्टी साहब, घरों में बच्चों वाली बात भी आपने मेंशन की थी, आपके अल्फाज है, हम नहीं दरमियान में लेके। आपसे वजाहत चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपने उसकी वजाहत की, आंसर दिया, अब दूसरों का पॉइंट भी आने दे प्लीज। जो कहा है वो ठीक कहा है, बस ठीक है, स्कूलों के बारे में ठीक है, मर्द टीचर नहीं, उसके साथ आपने जो सारी तमहीद बांधी इतनी लंबी, उसके ऊपर अगर वो कमेंट करना चाहती हैं तो प्लीज उनको भी करने दें। रीमा अग्री करती हैं या नहीं करती? ना कॉन्ट्रडिक्शन मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए आपका एक मसला है, यहाँ पे मसला है सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, उसके लिए आपने सॉल्यूशंस देखने हैं। अगर मसला है हमारा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और कोई सोल्यूशन दे कि आप गाड़ियां बैन कर दें सड़कों पे, लेकिन जहाज आप चलने दें या मोटरसाइकिल्स आप चलने दें या साइकिल्स आप चलने दें, तो फिर मैं सवाल पूछूंगी कि अगर आपने एक्सीडेंट्स रोकने हैं गाड़ियां रोकने से, लेकिन मोटरसाइकिल्स और जीप्स और साइकिल्स अगर सड़कों पे चलेंगी, तो आप उस मसले का हल कैसे दे रहे हैं? इसी तरह अगर आप कहेंगे सेक्सुअल हरासमेंट आपने एड्रेस करनी है, स्कूलों में आप टीचर्स सिर्फ फीमेल लगाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में मेल टीचर्स होंगे, स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो बच्चियां हैं वो मेल टीचर्स से या ट्यूटर्स से या कोचेस से इंटरैक्ट करेंगी। अगर वो कॉम्पिटिशन्स पे जाएंगी, डिबेट्स हो, ड्रामेटिक्स हो, पोइट्री हो, वहाँ उनकी मर्दों से इंटरैक्शन होगी। अगर वो ट्यूशन सेंटर्स जाएं, वहाँ उनसे मर्दों की इंटरैक्शन होगी। तो जो मसला था सेक्सुअल हरासमेंट, वो हल नहीं होगा अगर आपने उसका सोल्यूशन ये देना है कि आप टीचर्स जो हैं वो स्कूल से ख़त्म कर दें। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मसला जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट है। अगर जो आपका सोल्यूशन है वो उसमें मुझे कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आएंगी तो मैं पॉइंट आउट करूंगी, ठीक है। सो पहला मेरा पॉइंट ये कि मेरी नज़र में अगर आप स्कूल्स में टीचर्स उन्हीं की अगर आप जो उन्होंने बात की है उसी के ऊपर आगे उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर चलें। अगर स्कूल में मेल टीचर्स प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हरासमेंट के केसेस सामने आए हैं, कुछ आपके थिएटर के जो आप रखते हैं कोचेस, उनके भी थे, कुछ जो कस्टोडियल स्टाफ होता है स्कूल्स में उनके भी वाकयात हैं, कुछ ट्यूशन सेंटर्स के वाकयात हैं। तो सिर्फ मेल टीचर्स खत्म करने से वही प्रॉब्लम जो आप एड्रेस करना चाह रहे हो वो नहीं होंगी। ठीक है, दूसरी बात, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एलिना, सेग्रीगेशन इज नेवर अ सॉल्यूशन। बहुत अफसोस की बात है कि हमें ये लग रहा है कि हमारे मर्द अगर खवातीन के सामने आएंगे तो वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। हम उन्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं सिखा सकते, हम उन्हें कभी ये नहीं सिखा सकते कि कंसेंट को वैल्यू करना है, उन्हें ये नहीं दिखा सकते कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हो तो आपने उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना। मी टू मूवमेंट सबसे ज्यादा इन चीजों के बारे में है कि हमने हमारे मर्दों को ये सिखाना है और खवातीन को ये सिखाना है और ये स्कूल से ही शुरू होगा। ठीक है रीमा, आपका पॉइंट आ गया। आई क्विकली हैव टू टेक अ ब्रेक, टाइम मेरे पास बड़ा कम है, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ। आप मुत्तफिक नहीं है मुराद राज साहब के पॉइंट से। हमारे पास यहाँ पे दो आरा आ रही हैं, मजहर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद जानिए।